السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دادا کی وراثت کے جو مسائل ہیں وہ کافی پیچیدہ ہو رہے تھے، تو اس لیے میں اس کو تحریری طور پر آپ تمام کے پاس بھیجا ہوں۔ اس کو آج اپنے سامنے رکھیے، کیونکہ آج اس سبق کو ہمیں ختم کرنا ہے دادا کے مسائل پر۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے بعد کے اسباق شروع کر سکتے ہیں۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس میں تیزی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور جو میں آپ کے پاس لکھی ہوئی شکل میں بھیجا ہوں اس کو بھی آپ کھلا رکھیے، کیونکہ میں کسی کو عبارت پڑھنے کے لیے بولوں گا جو میں بھیجا ہوا ہوں، تاکہ وضاحت ہوتی جائے کہ کہاں کون سا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جہاں سے دادا کے مسائل شروع ہو رہے ہیں وہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ والجد فصل والجد کالابی فی احوالہ، دادا باپ ہی کے مانند ہے باپ کی حالتوں میں۔ وہ تین حالتیں جو پہلی لکھی ہوئی ہے، کوئی اس کی ریڈنگ کیجیے۔ پہلی تین حالتیں کیا ہیں دادا کی حالتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے مسائل میں دادا کے حصوں کی تفصیلات۔ نہیں، پہلے 1 2 3 جہاں سے شروع ہو رہا وہاں سے، یہ تین حالتیں جی جو اب ہم نے پڑھے، یہ تفصیلات تو آپ لوگ پڑھ لیے، دادا کے احوال سے پڑھیے، باقی وہ جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے علم کے لیے ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دادا کے احوال ہیں۔ نمبر 1، اگر میت کا کوئی ذکر وارث نہ ہو یعنی بیٹا یا پوتا تو اسے سدس حصہ ملے گا۔ الفرض، یہ فرض ہے۔ نہیں، الفرض مطلب یہ ہے کہ وہ صرف صاحب فرض بنے گا، اس صورت میں عصبہ نہیں بنے گا۔ او اچھا، یعنی یہ اس کی حالت بیان ہوئی ہے ابھی۔ اس کی حالت کی وہ صرف صاحب فرض ہوگا اس صورت میں۔ اچھا، اس صورت میں وہ صرف صاحب فرض ہوگا۔ نمبر 2، اگر میت کی اولاد نہ ہو، مذکر اور مؤنث دونوں، تو وہ عصبہ ہوگا، یعنی سب اسے مل جائے گا، وہ اب تعصیب ہو جائے گا یہاں پر اس کے لیے۔ اور نمبر بچا ہوا سارا مال صاحب فرض، جو اولاد اگر نہیں ہے لیکن دوسرے ہے، جیسے کہ بیوی ہے یا کوئی بھی صاحب فرض ہے، تو ان کو دینے کے بعد جو ملے گا، جو بچے گا، وہ سارا کا سارا وہ دادا کو مل جائے گا دوسری حالت میں۔ شیخ صاحب، عصبہ کا ایک دفعہ ذرا بتا دیجئے، یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی عصبہ وہ مرد وارث ہے عام طور پر، جس کا کوئی حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ جو اصحاب فروض ہیں، جن کے فرض حصے شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں، ان اصحاب فروض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، وہ ہے عصبہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تیسرا حال ہے کہ اگر میت کی بیٹی یا بیٹیاں ہوں، یعنی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں، تو فرض حصہ جو ان کو ملے گا وہ سدس ہوگا اور اس کی مستحق ہوں گی، اور عصبہ بھی ہوگا، یعنی دادا کو فرض حصہ ملے گا جو سدس ہے، اور اس کے بعد جو بچ جائے گا بہنوں کو، بیٹیوں کو، اگر ایک بیٹی اگر ایک ہے تو اسے نصف دیں گے، اگر دو یا اس سے زیادہ ہے تو ثلثان دیں گے، اگر کوئی اور دادا کو سدس دیں گے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے تو وہ دادا کو مل جائے گا، عصبے کے حیثیت سے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو کہا کہ والجد کالابی فی احوالہ، کہ دادا باپ کے مانند ہے اس کی باپ کی تین حالتوں میں، تو یہی تین حالتیں باپ کی ہیں، یہی تین حالتیں باپ کی ہیں۔ باپ یا تو وہ صرف عصبہ ہوتا ہے جب میت کے نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی، بیٹا اور بیٹی دونوں نہ ہونے کی صورت میں باپ عصبہ ہوتا ہے، اور بیٹا اور بیٹی، بیٹا ہونے کی صورت میں باپ کو جو ہے سدس ملتا ہے۔ اور تیسری جو حالت ہے جس میں اس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو سدس بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو تین حالتیں باپ کی ہیں، وہی تین حالتیں بھی دادا کی ہیں، کیونکہ دادا باپ کی جگہ پر ہے۔ یہی کہا انہوں نے کہ والجد کالابی فی احوالہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولو حال رابع، اور دادا کی چوتھی حالت بھی ہے، وہی مع الاخوۃ والاخوات،
लिल-अबवैनि औ लिल-अब, और वो आइनी भाइयों और बहनों के साथ या अल्लाती भाइयों और बहनों के साथ है। मैं उस तफसीलात में लिखा हूँ कि भाई दादा बाप की मौजूदगी में भाई वारिस नहीं होते, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन दादा की मौजूदगी में भाई वारिस होते हैं या नहीं, उसमें इख्तलाफ है। और राजे कौल यही है कि वो वारिस नहीं होते, क्योंकि दादा बाप के मकाम पर होता है। लेकिन उलमा का एक कौल है कि वो वारिस होते हैं, क्योंकि दादा हो या वो भाई बहन हो, वो किसी एक के वास्ते से मैयत के रिश्तेदार हैं, इस हैसियत से खराबत के दर्जे में दोनों बराबर हैं। तो उसी एतबार से यहाँ फिर भाइयों दादा के साथ अगर भाई बहन वारिस होते हैं तो उसकी क्या हालतें होती हैं वो यहाँ बयान की गई हैं। उस कौल के मुताबिक जिसमें ये बात आती है कि भाई बहन दादा की मौजूदगी में वारिस होते हैं। तो अब मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये जो चौथी हालत है दादा की, वो भाइयों और बहनों के साथ है। कौन से भाइयों और बहनों के साथ? जो कि आइनी हो, सगे हों, या फिर वो अल्लाती हो यानी बाप शरीक हो। जहां तक माँ शरीक भाई बहन है वो दादा की मौजूदगी में वारिस नहीं होते, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, जिनको हम अखियाफी कहते हैं। अखियाफी भाई बहन दादा की मौजूदगी में वारिस नहीं होते, अलबत्ता जो आइनी और अल्लाती हैं वो वारिस होते हैं। तो कहते हैं फलहुल अहज़्ज़ु मिन मुक़ासमतिहिम का अखिन और सुलुसी जमीइल माली। तो उसकी दो हालतें हैं, दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि उनके साथ कोई साहिब फर्ज नहीं है, सिर्फ भाई बहन है या दादा है, कोई दूसरा नहीं है, ना तो बीवी है ना तो माँ है, कोई भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में उसको जो ज्यादा है वो मिलेगा, या तो उनके साथ भाई की तरह तकसीम हो या फिर वो सारे माल का सुलूस ले ले, दो में से जो ज्यादा है वो मिलेगा। इन सारी चीजों की मिसालों के साथ इन सबको पढ़ चुके हैं, बस मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ ताकि एक जहन में ताज़ा हो जाए। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि फ़इन कान माहुम ज़ू फ़र्ज़िन अख़ज़ फ़र्ज़हु, अगर उनके साथ कोई साहिब फर्ज है तो वो अपना फर्ज का जो हिस्सा है वो ले लेगा। सुम्मा कान लिल-जद्दिल अहज़्ज़ु मिन मुक़ासमा, फिर जद को जो ज्यादा है वो मिलेगा, या तो मुक़ासमा और सुलुसुल बाकी, या बाकी माल का सुलुस और सुदुस जमीइल माल, या सारे माल का सुदुस। ये दादा की चौथी हालत है। दादा की चौथी हालत भाइयों और बहनों के साथ है। कौन से भाई बहन? आइनी और अल्लाती भाई बहनों के साथ। तो ऐसी सूरत में अगर कोई भी साहिब फर्ज नहीं है तो दादा को दो चीजों के इख्तियार दिया जाएगा, या तो वो एक भाई की तरह उनके साथ शामिल हो जाए और भाई की तरह एक हिस्सा ले ले, या फिर ये सारे माल का वो 1/3 यानी सुलुस माल ले ले। और अगर दूसरी सूरत ये है कि उनके साथ कोई साहिब फर्ज है तो ऐसी सूरत में साहिब फर्ज को उसका असल हिस्सा दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से दादा को 3 चीजों का इख्तियार देंगे। जो चीज ज्यादा हो वो ले सकता है वो, एक तो मुखासमत का कि एक भाई की तरह वो अपना हिस्सा ले ले, या फिर बाकी माल जो बचा है उसका सुलुस ले ले, या फिर सारे माल का सुदुस ले ले। आपके पास उसके बाद की 2 सूरतें हैं, उसकी रीडिंग कीजिए, मैं जो लिख कर भेजा हूँ वही है इसमें जो बताया गया है। मुकासमा का मतलब हुआ कि जिनमें तकसीम हो रहा है उनमें से एक बन जाए। जी हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और फिर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ इसलिए दोबारा पढ़ा, बल्कि हम लोग चौथी 5वीं मर्तबा ये इबारत को पढ़ रहे हैं। मैं हर बार जब भी सबक शुरू किया हूँ तो फिर शुरू से पढ़ा हूँ दादा के मसाइल में, तो इसलिए हम लोग जरा तेजी से गुजरेंगे ताकि हम लोग अपने असली सबक तक पहुंच सके। बस आप इसको जो सुनकर जरा इसको जहन में रखते जाइए। जी हाँ, पहली सूरत क्या है पढ़िए, यहाँ है, देखिए पढ़ लीजिए। दादा की मौजूदगी में भाइयों की विरासत का हुक्म, यहाँ से पढ़िए। जी, दादा की मौजूदगी में ये हुक्म भी पढ़ूं? अच्छा, बाप की मौजूदगी में भाई बहन महरूम हो जाते हैं, बाप ना हो लेकिन दादा हो, तो क्या भाई बहन वारिस बनेंगे या महरूम रहेंगे? इस सिलसिले में अहले इल्म का एक कौल ये है कि दादा की मौजूदगी में भाई बहन वारिस नहीं होते, क्योंकि बाप की तरह दादा भी भाई बहन को महरूम कर देता है, और यही कौल राजे है। लेकिन बाज दीगर अहले इल्म का कौल ये है कि दादा की मौजूदगी में भाई बहन महरूम नहीं होते बल्कि वारिस बनते हैं, क्योंकि दादा और भाई मैयत के साथ दर्जा कराबतदारी में बराबर हैं, इसलिए कि दोनों बाप के वास्ते से ही मैयत से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए दादा की तरह भाई भी वारिस होंगे, ऐनी और अल्लाती यानी सगे हकीकी और बाप शरीक भाई बहन वारिस होंगे। अलबत्ता अखियाफी यानी माँ शरीक
بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے، اس پر اتفاق ہے۔ اس لحاظ سے دادا کے وارث ہونے کی مزید حالتیں حسب ذیل ہیں، یعنی دادا کے ساتھ اگر اللاتی یا حقیقی بھائی ہوں تو اس کی اگر دادا کے ساتھ میت کے حقیقی یا اللاتی بھائی بہن ہوں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی صاحب فرض نہ ہو تو ان کو کل مال کا تہائی یا مقاسمہ میں سے جو حصہ زیادہ ہو دادا کو دیا جائے گا۔ تاہم اگر بھائی 2 سے یا بہنیں 4 سے زیادہ نہ ہوں تو دادا کے لیے تہائی کے بجائے مقاسمہ بہتر رہے گا، اگر ان کے ساتھ کوئی صاحب فرض نہ ہو تو۔ مقاسمہ تقسیم وراثت میں حقیقی اور پیدری بھائیوں کے ساتھ دادا کو حقیقی بھائی فرض کر لینے کا نام مقاسمہ ہے۔ دوسری جی مقاسمہ یہ ہے کہ دادا کو بھائیوں کی طرح فرض کر لیا جائے، سگے بھائی اور جو باپ شریک بھائی ہیں ان کی طرح ان کو کنسیڈر کیا جائے، یہ دوسری صورت ہے۔ اس دوسری صورت میں اگر صاحب فرائض بھی ہوں ان کے ساتھ تو اس حالت میں صاحب فرض اپنا حصہ لے گا، پھر دادا کو 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو کل ترکے کا سدس لے لیں، یا اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی مال کا ثلث لے لیں، یا بھائیوں کے ساتھ مقاسمہ کر لے، یعنی 2 حصے جس طرح ملتے ہیں استاد شیخ، بہن کو 1 اور بھائی کو جو 2 ملتے ہیں اس کو بھی ایک بھائی، وہ بھی ایک بھائی کی طرح ان کے ساتھ شمار ہو جائے اور اپنا حصہ لے لے، برابر کا حصہ لے لیں۔ اور جی اور کچھ ہے شیخ اس میں یہ 5 نمبر جو لکھا ہوا ہے 5 اس کے بعد آئے گا۔ ہم لوگ جو کتاب میں جتنی عبارت پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، میں اسی کی شرح آپ کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، آپ سے پڑھا رہا ہوں تاکہ مزید وہ واضح ہو جائے۔ جی بالکل۔ اب میں کتاب میں اتنی ہی عبارت پڑھا ہوں کہ دادا کے ساتھ اگر بھائی بہن ہوں گے اللاتی اور پھر عینی، تو ایسی صورت میں دادا کی 2 حالتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دادا کے ساتھ کوئی صاحب فرض ہوگا تو اس کا یہ حکم ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دادا کے ساتھ کوئی صاحب فرض نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی صاحب فرض نہیں ہوگا تو اس کی یہ صورت ہوگی۔ یہ دونوں صورتیں اب ہم جو عبارت پڑھے ہیں اسی کی میں آپ کو شرح کے طور پر پڑھایا تھا۔ اس کے بعد جو عبارت میں پڑھوں گا پھر اس کی شرح کے طور پر کوئی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ ولد الابی کا ولد الابوین فی ھذا اذا انفردوا، اور جو عینی بھائی ہے، ولد الابی باپ کا بیٹا، یعنی جو اللاتی بھائی ہے وہ عینی بھائیوں کی طرح ہے اس معاملے میں اگر وہ تنہا رہیں، یعنی اگر عینی بھائی نہیں ہے بلکہ صرف اللاتی بھائی ہیں تو ان کی بھی وراثت دادا کے ساتھ اسی طرح ہوگی، بشرطے کہ ان کے ساتھ کوئی عینی بھائی نہیں ہے، کیونکہ عینی بھائی کے ہوتے ہوئے اللاتی بھائی وارث نہیں ہوتے، عینی بھائی بہن کے ہوتے ہوئے اللاتی بھائی بہن وارث نہیں ہوتے۔ لیکن اگر دادا کے ساتھ جو وارث ہونے والے ہیں وہ عینی بھائی بہن موجود ہیں تو اللاتی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر دادا کے ساتھ عینی بھائی بہن نہیں ہیں لیکن اللاتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح اپنے وراثت کا حصہ پائیں گے جیسے کہ عینی پاتے ہیں، واضح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَادَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلِدِ الْأَبِ، اور اگر وہ جمع ہو جائیں یعنی عینی بھائی بہن بھی ہیں اور اللاتی بھائی بہن بھی ہیں، تو ایسی صورت میں جو عینی بھائی ہیں وہ دادا کے ساتھ مزاحمت کریں گے اللاتی بھائیوں کے ذریعے، یعنی ان کا بھی حصہ طلب کریں گے، نتیجے میں ان کو ملے گا نہیں، لیکن وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ مزید بھائی ہیں۔ وہ کون سے بھائی؟ وہ اللاتی بھائی ہیں۔ تو اگر وہ جمع ہو جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللاتی بھائی اسی صورت میں وارث بنتے ہیں جبکہ عینی بھائی نہ ہوں، عینی بھائی موجود۔ میں بھائی بولوں گا تو آپ اس کے ساتھ بہن بھی سمجھ لیجئے، بس مختصر کرنے کے لیے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللاتی بھائی بہن اسی صورت میں وارث بنتے ہیں جبکہ عینی بھائی بہن نہ ہوں۔ عینی بھائی بہن نہ ہوں تو اللاتی بھائی بہن صرف اللاتی بھائی بہن ہوں تو ایسی صورت میں دادا کے ساتھ وہ بھی اسی طرح وارث بنتے ہیں جیسا کہ عینی بھائی بہن وارث بنے تھے۔ لیکن اگر دونوں جمع ہو جاتے ہیں، عینی بھائی بہن بھی اور اللاتی بھائی بہن بھی جمع ہو جاتے ہیں،
تو ایسی صورت میں جو عینی بھائی بہن ہیں وہ دادا سے جو ہے اپنے جو باپ شریک بھائی بہن ہیں ان کا بھی حصہ طلب کریں گے. اس کو کہتے ہیں مزاحمت. ثم اخذوا ما حصل لهم, حصہ طلب کریں گے لیکن ان کو دیں گے نہیں, بس دادا کے حصے میں کمی ہوگی اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جو حصہ ان کو ملے گا, جو اللہ کے بھائیوں کا حصہ ہے, وہ بھی وہ خود لے لیں گے. الا ان يكون ولد الابوین اختا واحدتا, سوائے اس کے کہ اگر جو عینی جو اولاد ہے وہ صرف ایک بہن ہو, فتاخذ النصف, تو وہ آدھا لے گی, تو وہ سارا نہیں لے گی. یعنی اللہ کی عینی بھائی بہنوں کے ساتھ اگر اللہ کی بھائی بہن موجود ہوں گے تو یہ عینی بھائی بہن دادا سے اپنے جو اللہ کی بھائی بہن ہیں ان کے حصے کا بھی مطالبہ کریں گے. اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, دادا کا حصہ کم ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ وارثوں میں جو ہے دادا ہے اور پھر ایک عینی بھائی ہے, اور ایک اللہ کی بھائی ہے. دادا ہے, ایک عینی بھائی ہے, ایک اللہ کی بھائی ہے. تو حقیقت میں جو ہے اس جائیداد میں جو وارث بنتے ہیں حقیقت میں وہ عینی بھائی بنتا ہے اور دادا بنتا ہے. عینی بھائی کی صورت میں جو اللہ کی نہیں بنتا, لیکن چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی بھائی موجود ہیں اس لیے وہ دادا سے مزاحمت کرے گا, کہے گا کہ میرے بھائی کا بھی حصہ چاہیے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا, جائیداد کے جو 2 حصے ہونے چاہیے تھے اس کے بجائے 3 حصے ہوں گے. تو دادا کو 1 سدس ملے گا. اب باقی 2 حصے ہیں وہ دونوں کے دونوں عینی بھائی لے لے گا. اب یہ جو اللہ کے بھائی کے ساتھ مزاحمت کیا تھا وہ صرف دادا کے حصے میں کمی کرنے کے لیے, ورنہ جو باقی بچے گا دونوں حصے وہ سارا کا سارا عینی بھائی لے گا, کیونکہ عینی بھائی کے ہوتے ہوئے اللہ کی بھائی وارث نہیں ہوتا. مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جو عینی اولاد ہے اگر وہ ایک بہن ہے, مثال کے طور پر دادا ہے اور ایک عینی بہن ہے اور ایک اللہ کی بھائی ہے. دادا ہے, ایک عینی بہن ہے, عینی میں جو ہے صرف بہن ہے, بھائی نہیں ہے, اور ایک اللہ کی بھائی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا, یہ مزاحمت تو کرے گی, مزاحمت کرنے کی وجہ سے جائیداد کے جو ہے پھر 3 حصے ہو جائیں گے. مزاحمت کرنے کی وجہ سے 3 حصے ہو جائیں گے. 3 حصے ہونے کی وجہ سے دادا کو 1 سدس ملے گا اور بہن کو جو ہے پھر پورا نہیں ملے گا بلکہ وہ آدھا لے گی, کیونکہ بہن کا حصہ آدھا ہوتا ہے. اور پھر جو اس کے بعد جو حصہ بچ جائے گا وہ اس کو مل جائے گا. تو وہ کہتے ہیں الا ان یکون ولد الابوین اختا واحدتا, سوائے اس کے کہ جو عینی اولاد ہے وہ صرف ایک بہن ہے, فتاخذ النصف, تو وہ آدھا لے لے گی. وما فضل فلولد الابی, اور جو بچ جائے گا وہ اللہ کی بھائی لے لے گا. فإن لم يفضل عن الفرض الا السدس, اور اگر فرض کے بعد یعنی فرض حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اگر صرف سدس ہی باقی رہ گیا ہے, اخذہ الجد, تو وہ دادا لے لے گا. وہ سقط الاخوۃ, اور بھائی ساقط ہو جائیں گے. الا فی الاکثریہ, سوائے مسئلے اکثریہ کے. تو سوائے مسئلے اکثریہ کے, تو یہ مسئلے اکثریہ ہے. تو آپ اس عبارت کو پڑھیے جو میں اردو میں لکھا ہوں, نمبر 5. اس معاملے میں اللاتی بھائی بھی عینی بھائی کی طرح ہے. اگر وہ تنہا ہو یعنی عینی بھائی نہ ہو, صرف اللاتی بھائی ہو, تو وہ بھی دادا کے ساتھ مذکورہ تفصیل کے مطابق وارث ہوں گے. یعنی اگر تو عینی بھائی ہو اور تو پھر وہ ہوں گے, اللاتی نہیں ہوں گے. لیکن اگر صرف اللاتی بھائی ہوں تو وہ بھی دادا کے ساتھ مذکورہ تفصیل کے مطابق وارث ہوں گے. لیکن اگر وہ دونوں جمع ہو جائیں یعنی عینی بھی اور اللاتی بھی, تو عینی بھائی اللاتی بھائی کے ذریعے دادا سے مزاحمت کریں گے, اور پھر جو اللاتی بھائی کا حصہ ہوگا وہ بھی عینی بھائی لے لیں گے, سوائے اس کے کہ عینی اولاد میں صرف ایک بہن ہو تو وہ نصف حصہ لے گی, اور پھر جو بچے گا وہ اللاتی بھائی لے لیں گے. ہاں جی بالکل. یہ اس عبارت میں جو بتایا گیا ہے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے سدوس ہی باقی بچا, وراثت کا جو حصہ ہے اس میں سے اگر سدوس ہی بچ رہا ہے تو وہ جد لے لے گا. ایسی صورت میں چاہے وہ عینی بھائی ہوں یا اللاتی بھائی ہوں, یہ سارے کے سارے اس صورت میں ساقط ہو جائیں گے, کیونکہ اس صورت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. ہم اس کی کئی مثالیں گزشتہ درس میں دے چکے ہیں, اور میرے خیال سے آپ لکھے بھی ہوں گے آپ میں سے کچھ, اور ہو سکتا سے آپ میں سے کچھ کو یاد بھی ہوگا. مثال کے طور پر جی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے
اور وارثوں میں ماں ہو اور دو بیٹیاں ہوں، ماں ہو، دو بیٹیاں ہوں، دادا ہو اور بہن ہو. دیکھیے یہاں بیٹا نہیں ہے، ماں ہے. لکھ لیجیے آپ اپنے طور پر یا ذہن نشین کرنے کے لیے. ماں ہے، دو بیٹیاں ہیں، دادا ہے اور بہن ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ماں کو سدس ہے، ماں کو سدس ہے اور بیٹیوں کو سلوسان ہے، کیونکہ دو ہے نا، دو بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو دو سلوس ملتا ہے. دادا کو چھٹا حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے. اور اب اس میں دیکھیے آپ، جب بیٹیوں کو مسئلہ جو ہے 6 سے ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ 6 ہے. ماں کو کتنا مل رہا ہے؟ 1/6 چھٹا ہے، سدس مل رہا ہے. اور بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے؟ 2/3 سلوسان، 2 سلوس مل رہا ہے. اب اس میں مسئلہ جو ہے یہ 6 سے ہوگا، کیونکہ اس میں سدس سب سے بڑا ہے. تو جب 6 سے مسئلہ کریں گے تو اس میں ماں کو ایک حصہ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. بچے کتنے؟ 5 حصے، جی 5 حصے. تو 2 سلوس بیٹی کو دیں گے، تو 2 سلوس کتنے ہوں گے؟ 2/3 کتنے ہوں گے؟ 4 حصے ہوں گے. 4 جی. 6 کے 2/3 4 ہوتے ہیں نا. اگر 6 کو آپ جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو 1/3 2 حصے نکلتا ہے. تو 6 کے 2/3 ہو گئے 4 حصے. ایک حصہ ہم نے ماں کو دیا، 2 ایک حصے کس بچہ، کو دیے؟ بیٹیوں کے دیے. 4 تو اب صرف ایک حصے ہی حصہ بچا ہے، ایک ہی بچا، وہ سدس بچا. وہ دادا. 4 حصے بیٹیوں کو چلے گئے، ایک حصہ ماں کو چلا گیا. اب ایک ہی حصہ بچا ہے، یعنی سدس بچا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں یہ سدس جو ہے دادا کو مل جائے گا، بھائی ساخت ہو جائیں گے. وہی کہتے ہیں کہ اگر جو فرض حصہ بچا ہوا ہے، اگر صرف سدس بچا ہوا ہے تو وہ دادا لے رہے. اسی صورت میں بھائی محروم ہو جائیں گے. لیکن اقدریہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں بھائی بہن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. وہ اقدریہ کیا ہے وہ گزشتہ درس میں ہم لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے میں عبارت پڑھنے کے بجائے آپ کے پاس جو اردو میں عبارت ہے آپ اسی کو پڑھیے، تاکہ اس کو وہیں سے سمجھ جائے تفصیل کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. جی مسئلہ اقدریہ پڑھیے. مسئلہ اقدریہ: ایک عورت، خاوند، ماں، عینی یا اللاتی بہن اور دادا چھوڑ کر فوت ہو گئی. یعنی زوج ہے اور باقی خواتین. دیکھیے وارث 4 ہیں وارث. جی ہاں جی. اصل مسئلہ 6 سے بنے گا کیونکہ اس میں سدس ہے. نصف خاوند کے لیے، تہائی یعنی 2 ماں کا، اور نصف 3 بہن کا، اور چھٹا یعنی 1 حصہ دادا کا. اول کے بعد کل ترکہ کے 6 کے بجائے 9 حصے ہوں گے کیونکہ حصہ 9 بن رہے ہیں. پھر دادا بہن سے ہاں اول کس کو کہتے ہیں؟ اول یہ کہتے ہیں کہ جب وارث زیادہ ہیں اور حصے کم ہو گئے. وارث زیادہ ہیں. اب دیکھیے مسئلہ 6 سے ہے، لیکن خاوند کو جو ہے 3 حصے مل رہے ہیں. پھر ماں کو 2 حصے مل رہے ہیں، بہن کو 3 حصے مل رہے ہیں، پھر دادا کو 1 حصہ مل رہا ہے. تو 6 سے زیادہ ہو گئے حصے. تو ایسی صورت میں اول کرتے ہیں، ایسی صورت میں اول کرتے ہیں. اول یہ ہے کہ جب حصے دار زیادہ ہو جائے، حصے کم پڑ جائیں، تو ہر ایک کے حصے میں تھوڑی کمی کر حصوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے. تو اب یہ مسئلہ 6 سے ہونے کے بجائے 9 سے ہو جائے گا، کیونکہ حصے 9 بن رہے ہیں. تو اس لیے مسئلہ 9 سے کریں گے. جی. تو پھر دادا بہن سے مقاسمے کا تقاضا کرے گا ایک بھائی کی طرح، تو وہ بہن بن جائے گا، یہاں پہ بہن کی طرح حصہ مانگے گا. لہٰذا دادا کو بھائی نہیں یعنی اس کا بھائی بن جائے گا وہ، تو اس کو 2 حصے مانگے گا وہ. لہٰذا دادا کو بھائی تصور کر کے اس کا 1 حصہ اور بہن کے 3 حصے ملا کر 4 حصوں کو بہن اور دادا کے درمیان باندھ دیا جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین. اس کے قاعدے کے مطابق تقسیم کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکے گا. لہٰذا چونکہ عدد رؤوس 3 ہیں
2 دادا کے اور 1 بہن کے، تو 3 کو اول کے عدد 9 سے ضرب دیا جائے گا تو 27 حصے ہو جائیں گے. پھر ہر ایک کے حصے کو 3 سے ضرب دے کر اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا. تو خاوند کا حصہ 3 ہے، اسے 3 سے ضرب دیا جائے تو 9 ہو جائیں گے. خاوند کو 9 حصے دے دیے جائیں گے. ماں کو 2 حصے ہیں، اسے 3 سے ضرب دیں تو 6 ہوں گے، تو ماں کو 6 حصے دے دیے جائیں گے. دادا اور بہن کے 4 حصے ہیں، اسے 3 سے ضرب دیں گے تو 12 ہو جائیں گے، تو دادا کو 8 اور بہن کو 4 حصے دے دیے جائیں گے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ، اور اگر اس مسئلے میں شوہر نہ ہو، اگر اس مسئلے میں شوہر نہ ہو، کیونکہ مسئلے اقدریہ میں کون کون تھے؟ مسئلے اقدریہ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شوہر بھی ہے، ماں بھی ہے، اور دادا. عینی اللہ کی بہن ہے، 4 ہے. فرض کیجئے کہ اس مسئلے میں شوہر نہیں ہے، شوہر نہیں ہے بلکہ ماں ہے اور اس کے بعد دادا ہے اور بہن ہے، یہ 3 ہی ہے. ماں ہے، دادا ہے، بہن ہے. اقدریہ کی طرح 4 نہیں ہے بلکہ وارث بندوں میں شوہر کے علاوہ ماں ہے اور دادا ہے اور بہن ہے، یہ 3 ہی ہے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ، میں شوہر نہ ہو، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، تو ماں کو تو ثلث ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا. والباقی بین الاخت والجد علی 3، اور باقی جو ہے وہ 3 حصوں کی طرح تقسیم ہوں گے، کیونکہ دادا کو جو ہے دگنا ملنا پڑے گا، بہن کو جو ہے 1 حصہ ملنا پڑے گا. جب اس مسئلے میں کون کون ہے؟ ماں ہے اور دادا ہے اور بہن ہے. ماں ہے، دادا ہے اور بہن ہے. ماں کا ثلث ہے، جی. اور باقی جو ہے وہ باقی جو ہے وہ دادا اور بہن کے درمیان ہے. تو باقی ماں کو جب ثلث دے دیں گے، 1 حصہ دے دیں گے، تو باقی 2 حصے ہوں گے. اب وہ 2 حصے کو اگر ہم دادا اور بہن میں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم کرنا چاہیں گے، جب ماں کو ثلث مل گیا اور باقی بھائی دادا اور بہن میں تقسیم ہونا ہے، تو ماں کو جب 1 حصہ دے دیں گے تو 2 حصے دادا اور بہن میں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتے صحیح طور پر. تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ دادا جو بھائی کی جگہ پر ہے اس کو 2 حصے چاہیے اور بہن کو 1 حصہ چاہیے، جبکہ ان کے پاس حصے صرف 2 بچے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں عدد الرؤوس کتنے ہو گئے؟ عدد الرؤوس یعنی دادا اور بہن میں عدد الرؤوس کتنے ہیں؟ اچھا، وہ عدد الرؤوس ان کے حصوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. 3 عدد الرؤوس ان کے حصوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. جی، تو دادا کا 1/6 اور ہاں 3 ہو گئے، کیونکہ دادا کے 2 حصے ہیں اور بہن کا 1 حصہ ہے. تو جو عدد الرؤوس ہے جو 3 ہے، اس کو مسئلہ کتنے سے ہے؟ مسئلہ 3 سے ہے. مسئلہ بھی 3 سے تھا، ماں کو ثلث دینا تھا، تو اس لیے ہم نے جائیداد کے جو 3 حصے کیے. تو مسئلہ بھی 3 سے ہے، عدد الرؤوس بھی 3 سے ہے، تو 3 سے 3 کو ضرب دیں گے تو وہ 9 ہو جائیں گے. تو 9 حصوں میں سے ماں کو 3 حصے دیں گے اور اس کے بعد 6 حصے بچیں گے. 2 حصے 4 حصے دادا کو ملیں گے اور 2 حصے یہ بہن کو ملیں گے. اس مسئلے کو خرقہ بولتے ہیں، یعنی پھٹا ہوا. اس کی وجہ یہ کہ وہ تسمى الخرقہ، اور اس مسئلے کو خرقہ کہا جاتا ہے لکثرت اختلاف الصحابۃ فیہا، صحابہ کے اس میں کثرت سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، گویا اپنے اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے کو انہوں نے پھاڑ دیا ہے. تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ جو میں عبارت لکھا ہوں نا اس کو پڑھیے، اور نمبر 8 میں یہ عبارت ہے، کوئی اور پڑھیے، یعنی بدل کر پڑھیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسائل کے سبق ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں میں سے کسی کو نیند آ جائے اور پھر وہ سبق ہمارے ساتھ نہ رہے. تو بدل کر پڑھتے رہیے. جی مسئلہ خرقہ پڑھیے. میں پڑھوں شیخ صاحب؟ جی مسئلہ خرقہ. اگر مذکورہ مسئلے میں شوہر نہ ہو، یعنی وارثین میں صرف ماں، دادا اور بہن ہو، تو ماں کو ثلث ملے گا اور باقی دادا اور بہن کو ملے گا. مسئلہ 3 سے ہوگا، ماں کو ثلث یعنی 1 حصہ دیا جائے گا، تو اس کے بعد 2 حصے میں دادا اور بہن میں للذکر مثل حظ الانثیین.
کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکیں گے، لہذا اس میں اول ہوگا عدد الرؤوس 3 ہے، عدد الرؤوس 3 مسئلے کے عدد 3 سے ضرب دیا جائے گا تو کل 9 حصے ہوں گے، ماں کے ایک حصے کو 3 سے ضرب دیا جائے گا تو ہوں گے، اس لیے 3 حصے ماں کو دیے جائیں گے، اور دادا اور بھائی کے 3 حصوں کو 3 سے ضرب دیں گے تو وہ 6 ہوں گے، اس میں 4 حصے دادا کو اور دو حصے بہن کو دیے جائیں گے۔ اس مسئلے کو خرقہ کہتے ہیں صحابہ کے اس میں کثرت سے اختلاف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی ہو گیا، اقدریہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر خرقہ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کے مسئلے کو دیکھیے، کیونکہ آج ہم لوگوں کو کسی بھی حال میں یہ سبق ختم کرنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَعْهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ وَتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ، اور اگر ان کے ساتھ یعنی اوپر جو مسئلے تھے اس مسئلے میں ماں تھی، دادا اور پھر عینی بہن تھی۔ ٹھیک ہے، اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا خرقہ جو مسئلہ ہے، خرقہ مسئلے میں کون کون ہے؟ 3 تھے، ماں، دادا اور عینی بہن۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مَعْهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ، اگر ان کے ساتھ دادا اللاتی بھائی یا بہن ہوتے، اگر ان کے ساتھ اللاتی بھائی یا بہن ہوتے تو پھر مسئلہ کتنے کے ساتھ ہوتا؟ مسئلہ پھر 54 سے ہوتا، 54 سے ہوتا، مسئلہ پھر 54 سے ہوتا، مسئلہ 54 سے ہوتا۔ ٹھیک ہے، کون کون ہے وارثوں میں؟ وارثوں میں کون کون ہے؟ ایک بار پھر آپ مجھے بتائیے کون کون وارث بن رہے ہیں اس مسئلے میں؟ ماں ہے، دادا اور دادا ہے، بھائی، یعنی بہن کے ساتھ بھائی بھی ہیں یہاں پہ۔ ہاں، ماں ہے، دادا ہے، عینی بہن ہے، عینی بہن ہے، اور پھر اللاتی بھائی بہن ہے، اللاتی بھائی اور اللاتی بہن ہے، اللاتی بھائی اور اللاتی بہن ہے۔ یہاں مسئلے میں یہ جو مسئلہ ہے، ہاں، ماں ہے، دادا ہے، نہیں پورے 5 ہے، او اس کو عطف کے طور پر لیجئے، وو کے طور پر لیجئے، وا، ماں، دادا، عینی بہن اور اللاتی بھائی اور اللاتی بہن، 5 ہو گئے وارث۔ اس مسئلے میں وارث ہمارے پاس 5 ہو گئے، تو ایسی صورت میں یہ جو مسئلہ ہوگا وہ 54 سے ہوگا، 54 سے ہوگا۔ 54 سے کیوں ہوگا؟ اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اب آپ غور کیجئے، ماں ہے، دادا ہے، تو ماں کا حصہ تو ثلث ہے کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ملے گا، اور دادا کو ان سب وارثوں کے ہوتے ہوئے جو دادا کے لیے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ باقی مال کا ثلث لے لے، ماں کو ثلث دینے کے بعد باقی مال کا جو ثلث ہوگا وہ دادا کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ جب ماں کے ساتھ اگر دادا ہو اور وہ باقی مال کا ثلث لے رہا ہو تو ایسی صورت میں مسئلہ 18 سے کریں گے، 18 سے تقسیم کریں گے، مال ان کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے 18 سے مسئلہ ہوگا۔ علماء کہتے ہیں یہ زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ مختصر ہوگا، ورنہ یہ اور طویل ہوتا تھا، یہ مسئلہ اور اس مسئلے کی تقسیم اور طویل ہوتی تھی، یعنی 1 سے تقسیم کرنے کے بعد پھر 1 سے کرنا پڑتا تھا، پھر 1 سے تقسیم کرنے کے بعد پھر 1 سے تقسیم کرنا پڑتا تھا۔ زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر مسئلے کو ہم جو ہے 18 سے تقسیم کریں گے تو تھوڑا وہ مختصر ہو جائے گا۔ کب؟ جب جو ہے جو وارث ہیں، وارثوں میں ماں کے ساتھ اگر دادا بھی ہو اور ماں کو ثلث دینے کے بعد دادا باقی مال کا ثلث لے رہا ہو تو ایسی صورت میں ہم مسئلے کو 18 سے تقسیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب مسئلے کو 18 سے کریں گے تو ماں کو سدس ملنا چاہیے، تو 18 کا سدس کتنا ہو گیا؟ ہوگا 18 کا چھٹا کتنا ہو گیا؟ 3 ہوگا۔ مسئلہ جب 18 سے ہے، ماں کو سدس دینا ہے تو 18 میں سے 3 حصے ماں کو دیں گے، ٹھیک ہے، اور دادا کو باقی مال کا ثلث دینا ہے۔ 18 میں سے 3 نکل گئے تو کتنے؟ دادا کو باقی مال کا ثلث دینا ہے، تو 18 میں سے 3 نکل گئے تو کتنے بچے؟
अच्छा अच्छा सही 18 में से 3 निकले हैं तो 15 बचे हैं, तो 15 का सुलुस कितना हो जाएगा? 15 का सुलुस, 15 के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा 5 ये मिलेंगे दादा को, ये मिलेंगे दादा को, ठीक है। अब बहन के साथ जो भाई बहन है वो अल्लाती भाई बहन है, सगे नहीं है ना जी। तो उस वजह से अब यहाँ बहन को निस देंगे, बहन को निस देंगे, तो 18 बहन को यहाँ आधा देना पड़ेगा, निस देना पड़ेगा, तो 18 का निस कितना हो गया? 9 हो गया। आयनी बहन को आधा देंगे तो 18 का आधा 9 हो गया जी, है ना जी। अब उसके बाद सिर्फ एक हिस्सा बचा है, 3 हिस्से हमने माँ को दिए और 5 हिस्से दादा को दिए, 9 हिस्से बहन को दिए, तो अब बचे कितने हिस्से? 18 में से 9 10 18 में से अगर ये चले गए, एक हिस्सा बचा, एक हिस्सा बचा। उस एक हिस्से को आप अल्लाती भाई में सही तौर पर तकसीम नहीं कर सकते, अल्लाती भाई बहन में एक हिस्से को सही तौर पर तकसीम नहीं कर सकते, खास तौर पर दोनों अल्लाती हैं तो भाई को दुगना देना पड़ेगा और बहन को एक हिस्सा देना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको सही तौर पर तकसीम नहीं कर सकेंगे, है ना जी। तो अब इसको मल्टीप्लाई दे देंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको तो अदद रूस कितने हैं? अदद रूस माने अब उनके कितने हिस्से बनाए, अब उनके पास जो एक हिस्सा उनको मिला है वो उसके कितने हिस्से हमको बनाने हैं, वो अदद रूस होते हैं। दो अल्लाती भाई के हिस्से होंगे और एक अल्लाती बहन का हिस्सा होगा, तो अदद रूस 3 हो गए ना जी। तो मसला कितने से है? 18 से हम मसला किए, मसला हमारा 18 से था, तो 3 को 18 से ज़रब देंगे, 3 को 18 से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 54 होगा। 3 को जब 18 से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 54 होगा। तो अब उसके बाद सही तौर पर तकसीम होगी, माँ को सुलुस यानी 9 हिस्से देंगे, दादा को बाकी माल का सुलुस यानी 15 हिस्से देंगे, आइनी बहन को निस यानी 27 हिस्से देंगे, और उसके बाद जो हिस्से बचेंगे उसमें अल्लाती भाई बहन के पास 3 हिस्से बचेंगे, इसमें से 2 हिस्से भाई को देंगे, 1 हिस्सा बहन को देंगे। इस मसले को मुख्तसरा कहते हैं। हो सकता है अगर हम लोग लिखकर समझते तो जरा कुछ आसानी हो जाती, लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लास नहीं होती तो आप लोग इसको लिखकर समझते रहिए, और मैं आसानी के लिए इसलिए आपको लिखकर भेजा हूँ। तो ये जो मसला है देखिए, वलो काना माहुम अखुन, अगर उनके साथ अल्लाती भाई और बहन भी होता, वलो काना माहुम अखुन व उख्तुन लि अबिन होना चाहिए यहाँ, अगर उनके साथ अल्लाती भाई और बहन होता सहत मिन 40 व 50, तो ऐसी सूरत में ये मसला 54 के जरिए सही तौर पर तकसीम हो सकता था। वो तुसम्मा मुख्तसरतु ज़ैदिन, और इस मसले को मुख्तसर ज़ैद कहा जाता है। क्यों मुख्तसरतु ज़ैद कहा जाता है? इसलिए कि ये मसला और तफसील में हो सकता था, लेकिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह के जो उसूल हैं 18 से जो हम शुरू में तकसीम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये मसला मुख्तसर हो गया। अब इसकी इबारत पढ़िए, आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 9, अगर इनके साथ अल्लाती भाई और बहन भी मौजूद भी हो, यानी वारिसों में माँ, दादा, सगी बहन, अल्लाती भाई और अल्लाती बहन हो, तो मसला 18 से होगा। माँ को सुदुस यानी 3 हिस्से मिलेंगे और दादा को बाकी माल का सुलुस यानी 5 हिस्से मिलेंगे। बहन को निस्फ यानी 9 हिस्से मिलेंगे। एक हिस्सा अल्लाती भाई बहन में सही तौर पर तकसीम नहीं हो सकेंगे, इसलिए ऑल करेंगे, यानी अदद रूस 3 हैं। 3 को असल मसले यानी 18 से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 54 होगा। इसमें से माँ को 9 हिस्से मिलेंगे, दादा को 15 हिस्से मिलेंगे और ऐनी बहन को 27 हिस्से मिलेंगे। अल्लाती भाई बहन को 3 हिस्से मिलेंगे, जिसमें 2 हिस्से भाई को और 1 हिस्सा बहन को मिलेगा। इस मसले को मुख्तसरा कहते हैं, क्योंकि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको मुख्तसर किया है, वरना अगर तफसील में जाएंगे तो मसला 54 की बजाय 108 से होता है। हाँ, ये मसला हकीकत में अगर मजीद तफसील से जाते तो मसला हकीकत में पहले वो 6 से होता था, तो 6 से होने के बाद फिर मजीद एक अदद से उसको ज़रब देना पड़ता था,
اس کے بعد پھر اسے مزید ایک عدد سے ضرب دینا پڑتا تھا، آخر کار وہ 108 سے ہوتا تھا. 108 کے بجائے زید رحمۃ اللہ علیہ نے 108 کا نصف جو ہوتا ہے 54 اس سے اس مسئلے کو تقسیم کر کے بتایا مختصر طریقے سے. 108 کے بجائے 108 کے نصف یعنی 54 سے تقسیم کر کے انہوں نے بتایا. تو اس لیے یہ مسئلہ مختصرۃ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے. بس ایک حصہ رہ گیا ہے یہ دادا کے وراثت کا، اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیں گے تاکہ یہ باب یہاں ختم ہو جائے. آئندہ پھر ہم اگلے سبق میں تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. فَإِن كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ مِنْ أَبٍ، اور اگر ان کے ساتھ ایک اور اللاتی بھائی ہوتا، صحت من 90، تو مسئلہ اس صورت میں 90 سے ہو جاتا. وہ تسمى تسعینیۃ زید، اور یہ مسئلہ کہلاتا ہے تسعینیہ یعنی زید کا 90 والا حصہ، زید کا 90 والا مسئلہ، یعنی انہوں نے 90 سے اس مسئلے کو حصے کر کے بتایا. ان کے ساتھ ایک اور وارث کا اضافہ کریں گے. جیسے اب وارثوں میں کون کون ہو گئے؟ ماں، دادا، عینی بہن، 2 اللاتی بھائی اور 1 اللاتی بہن. یہ اتنے ہو گئے وارثوں میں. ماں ہے، دادا ہے اور عینی بہن ہے، 2 اللاتی بھائی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں اگر ایک اور اللاتی بھائی کا اضافہ کرتے ہیں تو 1 اللاتی بھائی کی جگہ اس مسئلے میں جو ہے 2 اللاتی بھائی ہو گئے اور 1 اللاتی بہن ہوگی. تو اب جیسے کہ میں نے بتایا مسئلہ 18 سے کریں گے، کیونکہ ماں اور دادا، ماں کو ثلث ملے گا اور دادا کو باقی مال کا ثلث ملے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ جب یہ زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ اگر جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو مسئلہ 18 سے کریں گے. 18 میں سے ماں کو سدس دیں گے، تو 18 کا سدس کتنا ہو گیا؟ جیسے اس سے پہلے 3 حصے ہو گئے، یہ ماں کو ملیں گے. دادا کو باقی مال کا سدس دیں گے یعنی 5 حصے دیں گے. بہن کو نصف یعنی 9 حصے دیں گے. ایک حصہ باقی رہے گا. اب یہ ایک حصہ 2 اللاتی بھائی اور 1 اللاتی بہن میں تقسیم صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا، ہے نا؟ تو اب ان کے عدد الروز کتنے ہو گئے؟ اب اول کرنا پڑے گا. عدد الروز جو ہے 5 ہو گئے، کیونکہ 2 اللاتی بھائی ہیں، 2 اللاتی بھائی کو دگنا ملے گا. تو ہر بھائی 2 اللاتی بھائی کے گویا حصے 4 ہو گئے اور 1 اللاتی بہن ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا. تو عدد الروز یا 5 ہو گئے. تو اب یہاں ہم کیا کریں گے؟ 5 کو 18 سے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب 90 آئے گا. تو 90 میں سے ماں کو 15 حصے ملیں گے، دادا کو 25 حصے ملیں گے، بہن کو 45 حصے ملیں گے. 5 حصے باقی بچیں گے، اس میں 2 اللاتی بھائیوں کو 2 حصے دیں گے. 1 حصہ جو ہے وہ دیں گے اللاتی بہن کو. اس کو کہتے ہیں تسعینیۃ زیدن. اس عبارت کو آپ پڑھیے، میرے خیال سے آسان ہو جائے گا سمجھنا. اور بھی 10واں نمبر کا. جی ہاں پڑھیے. اگر مذکورہ مسئلے میں ایک اور اللاتی بہن بھی ہو، یعنی وارثوں میں ماں، بھائی بھی ہو، اللاتی بھائی بھی ہو، یعنی وارثوں میں ماں، دادا، عینی بہن اور 2 اللاتی بھائی اور 1 اللاتی بہن ہو. مسئلہ 18 سے ہوگا. ماں کو سدس یعنی 3 حصے ملیں گے، دادا کو ثلث الباقی یعنی 5 حصے ملیں گے، بہن کو نصف یعنی 9 حصے ملیں گے. 1 حصہ باقی رہے گا جو 2 اللاتی بھائی اور 1 اللاتی بہن میں صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو سکے گا. لہذا عدد الروز وہ 5 ہیں، ان کو اصل مسئلے یعنی 18 سے ضرب دیا جائے گا، حاصل ضرب 90 آئے گا. ماں کو 15 حصہ ملیں گے، دادا کو 25 حصے ملیں گے، بہن کو 45 حصے ملیں گے. 5 حصے باقی بچیں گے، وہ 2 اللاتی بھائیوں اور 2 حصے ملیں گے. اللاتی بھائیوں کو 2 حصے ملیں گے اور 1 حصہ اللاتی بہن کو ملے گا. اس مسئلے کو تسعینیہ زیدیہ کہتے ہیں. جی ہاں. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، اس سوال کا جو جواب دے دیں گے وہ آج کے سب سے بہترین طالب علم کہلائیں گے. جو سوال اب میں آپ سے کر رہا ہوں، جو جواب دیں گے وہ آج کے سب سے بہترین طالب علم کہلائیں گے. اور وہ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے میں ماں کو 15 حصے ہم دے رہے ہیں، وہ کس طرح 15 حصے اس کے نکلتے ہیں؟ دادا کو 25 حصے دے رہے ہیں، اس کے حصے 25 کیسے بن رہے ہیں؟ اور بہن کو 45 حصے دے رہے ہیں، کیسے وہ حصے ان کے بن رہے ہیں؟ آپ کے حصے 3 تھے تو اب اس کے 15 کیسے ہو گئے؟ یعنی کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے ان کے حصے معلوم ہو جاتے ہیں؟ 3 سے ضرب دیے تو 15 ہو گئے نا.
ایک تین صاحب سے وہ کسی کو ضرب پانچ دیں۔ جی کو کیا تھا نا ہم نے، پانچ ہاں رؤوس 5 تھے نا، ان کو 3 سے کریں گے تو پھر 3 سے 15 آ جائے۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ علمی جواب ہے۔ جی آج آپ کی آج کی بیسٹ تعلیمہ ہیں آپ۔ تو جو عدد الرؤوس ہیں اس سے ضرب دیں گے ہر ایک کے حصے کو، ہر ایک کو جو حصہ ملا ہے اس کو عدد الرؤوس سے ضرب دیں گے تو ان کے حصے معلوم ہو جائیں گے۔ اب جیسے ماں کو جو ہے 3 حصے ملے تھے تو عدد الرؤوس 5 ہے، تو اس کو جو ہے 5 کو 3 سے ضرب دیے تو 15 حصے ہو گئے۔ دادا کو 5 حصے ملے تھے تو عدد الرؤوس 5 ہیں، تو دادا کے 5 حصوں کو عدد الرؤوس سے ضرب دیے تو 25 ہو گئے۔ بہن کو 9 حصے ملے تھے اور عدد الرؤوس جو ہے 5 ہیں، تو 9 کو 5 سے ضرب دیں گے تو وہ 45 ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا اول کے بعد تقسیم کرنے کا۔ اول کے بعد تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جو یہاں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا خلاف فی اسقاط الاخوة من الام وبنی الاخوة، اور کسی کا اختلاف نہیں ہے اخیافی بھائی بہنوں کے ساقط ہونے کے سلسلے میں۔ اخیافی بھائی بہن دادا کے ذریعے ساقط ہو جاتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک آخری بات ہے جو اس مسئلے میں مولف رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، یعنی دادا کے ساتھ جو وارث بنتے ہیں وہ یا تو عینی بھائی بہن وارث بنیں گے یا پھر اللتی بھائی بہن وارث بنیں گے۔ جہاں تک اخیافی بھائی بہن کا معاملہ ہے تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کہ وہ ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی دادا ان کو ساقط کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں انشاءاللہ۔